سکے. تو آپ دیکھیے کہ کتنا مختلف تربیتی ماحول ہے ایک یہودی اور ایک مسلمان کے لیے. اور یہودی مرتے دم تک اپنی کاز کا وفادار رہتا ہے اور مسلمان کے پاس کاز ہی کوئی نہیں. اس مسلمان کے پاس جو در حقیقت دنیا کا ذمہ دار بنایا گیا. جب تک ہم یہ سب کچھ نہیں بدلیں گے ہم اپنے افراد کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ممالک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. کچھ بھی نہیں ہوگا. انتشار ذہنی یا قوم کا انتشار، کیونکہ ہم لوگ ذہنی طور پہ بھی آپ ذہنی طور پر منتشر ہی رہیں گے کیونکہ آپ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں. سب کے سب مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا. آپ جب تک اپنے آپ سے نکل کر باہر نہیں آئیں گے، اپنی محرومیوں سے باہر نہیں آئیں گے، آپ ذہنی انتشار کا شکار رہیں گے. کیونکہ آپ کا خدا آپ خود ہیں. اپنے آپ کو پوجنا چھوڑ دیں. مجھے کچھ نہیں ملا تو کیا ہوا؟ جنت نہیں لینی، جنت میں مل جائے گا. دنیا میں صرف کھانے کمانے آئے ہیں، بچے پیدا کرنے آئے ہیں، شادیاں کرنے آئے ہیں، حسین بننے آئے ہیں. کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے. اگر کوئی کھانا خالی رہ گیا تو کیا ہوا؟ اما عائشہ کا بیٹا ہوا تھا، کوئی بچہ ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال آپ کے ساتھ زندگی گزار کر وفات پا گئے. اما عائشہ 50 سال تنہا زندہ رہے. کبھی شکوہ کیا کہ اللہ نے کس مصیبت میں ڈال دیا؟ نہ ہوتی میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی. کہا کبھی؟ دین کا کام کرتی رہی، دن رات کرتی رہی. کبھی بیٹھ کر رونا رویا؟ 50 سال تنہا گزارنا مذاق ہوتا ہے؟ کبھی شکوہ کیا؟ بڑے بڑے مقاصد مناسب چاہیے تو بڑی بڑی قربانیوں کے لیے بھی سوچیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ جی میرے پاس پیسے، میری ضرورت سے کم ہے تو میں تو دنیا کی سب سے مظلوم عورت ہوں. میرے شوہر نے مجھے عید کا کپڑا بنا کر دے دیا، مجھے تو مر جانا چاہیے. میرا بیٹا نہیں ہے تو مجھے تو خودکشی کر لینی چاہیے. دنیا بیٹوں، کپڑوں، پیسوں سے آگے بھی کچھ ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تلاش تو کیجیے. اپنی ذات سے باہر آئیں خدا کے لیے. آپ پر جو مظلومیت طاری ہے وہ اپنی ذات کا قیدی ہونے کی وجہ سے. آپ کو اپنی ذات کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا. میں، میرے بچے، میرے کپڑے، میرا گھر، میرا شوہر، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی. اس سے باہر بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. اگر آپ بانٹنے کی، شیئر کرنے کی عادت ڈال لیں، آپ دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیں، آپ کے غم مٹ جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ذات کے قیدی ہیں. ذات کا قید خانہ آپ کو خود توڑنا ہوگا، کوئی باہر سے نہیں آ سکتا. مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو بڑے اچھے باتیں لکھی جاتی ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مدینے پر رحمت برسنے لگی. بے شک، لیکن ذرا دنیاوی اعتبار سے تو غور فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا ہوا؟ کھانے کو تنگی ہو گئی. صحابہ کو پیٹ بھر کھانا ملتا تھا؟ بالکل. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں 8 دن ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. ہم صرف ستو اور کھجوروں پر گزارا کرتے تھے. سعد بن معاذ کہتے ہیں ہم لوگوں کو مسلسل کھجوریں کھاتے رہنے کی وجہ سے پیٹ میں درد رہنے لگا تھا. کھانا نہیں ملتا تھا اور وہ اس کو رحمت کہتے تھے. پھر جنگیں علیحدہ سر پہ مسلط تھی. رحمت کا پیمانہ وہ نہیں ہے جو ہم لوگوں نے بنا رکھا. رحمت کا پیمانہ یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کو پا لیں، یعنی چوز کر لیں اور اس کے لیے کام شروع کر دیں. اگر ہمیں بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں تو ہم پر کوئی رحمت نہیں، ہم لائق ہی نہیں ہے رحمت کی. پھر اس میں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، ہم منزل پائیں گے یا نہیں پائیں گے، یہ سب کچھ اللہ کو پتا ہے. ہمیں ہماری کوششوں کا اجر ملنا ہے، نتائج کا نہیں. کس نے کہا مردوں کے لیے خلافت؟ کہاں لکھا ہے؟ خلافت کس کو کہتے ہیں؟ جی شمسہ، خلافت کس کو کہتے ہیں؟ جلدی جلدی بولے، اتنا گیپ نہ دیں. نسرین، اللہ تعالیٰ جب دین کے لیے کام کرنا، دین کو آگے لے کے بڑھنا قریب قریب ہے آپ کا. جی، ذمہ داری جس پہ دی ہے اسے نبھانا. جی عائشہ. مسلمانوں کی جو لیڈرشپ جی،
میں تو پہلے ایگری جسیم کے ساتھ وجہ یہ ہے کہ ہر گھر کی خاتون اس گھر کی عورت ہوتی ہے اور بچے بھی اسی کی زیر تربیت ہوتے ہیں. اگر وہ بچوں پہ اچھا انفلوئنس کرتی ہے اور ان کو اچھی تربیت سے سکھا سکتی ہے تو عورت ہی رول کر سکتی ہے اور وہی سکھا سکتی ہے. خلافت کیا ہے؟ خلافت میرے نزدیک پاور اور اقتدار ہی ہے کہ آپ رسپانسبلٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہمیں وہ اپنے پیغام کے ساتھ بھیجا, خلیفہ بنا کر حضرت آدم علیہ السلام, کہ وہ اس کا پیغام دنیا میں پھیلائیں. اور جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو شیطان اور رب کے درمیان جو مقابلہ ہوا, حالانکہ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے میں کافی ہیں, کہ ہم اس چیز کو پروف کریں کہ ہم نے اللہ کے دین کو دنیا میں قائم بھی کیا اور اس کی خلافت کا لفظ عائشہ کس لفظ سے نکلا ہے؟ خلیفہ کا کس سے نکلا ہے؟ اصل لفظ تو نہیں نا خلیفہ, روٹ کیا ہے؟ نسرین, خلف کیا ہوتا ہے؟ پیچھے آنے والا. خلیفہ کس کو کہتے ہیں عائشہ؟ جانشین کو, پیچھے آنے والے. حکومت, اقتدار, اختیار خلافت نہیں ہے. خلافت ہے کسی کے دی ہوئی پاور اتھارٹی کے سبب سے اس کی نمائندگی کرنا. اصل میں خلافت ہے نمائندگی. نائب آ جاتا ہے, لیکن نائب کے ساتھ آپ جو فرما رہے ہیں حکومت کرنا, لیڈ کرنا, وہ سب غیر ضروری چیزیں ہیں. خلافت ہے کسی کی نیابت یا نمائندگی. کس کی نمائندگی فرما رہے ہیں آپ؟ اللہ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کہاں پہ ٹھپا لگا ہوا ہے کہ اللہ اور رسول کے دین کی نمائندگی مرد کریں گے اور عورتیں نہیں کریں گی؟ خلیفہ ہم نے حکمران بنا لیا نا. حکمرانی کی بات نہیں ہو رہی. حکمرانی تو خلافت کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے. خلافت ہے نمائندگی کرنا, کسی کو ریپرزینٹ کرنا. وی آر ریپرزینٹنگ آر ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم, فزیکلی, یعنی کہ نسل کے اعتبار سے, جنس کے اعتبار سے. اور رسولوں نے کس کی نمائندگی کی؟ اللہ کریم کی. تو ہم اللہ اور رسول کی ریپرزینٹیشن کر رہے ہیں, ان کی نمائندگی کر رہے ہیں, ان کی نیابت کر رہے ہیں. تو اس میں مرد عورت کی تخصیص کہاں سے آ گئی بھائی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 سال تک نمائندگی کرتی رہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی. اور جتنا دین کا فہم اما عائشہ نے تنہا دیا, بڑے بڑے صحابہ مل کر نہیں دے سکے. کہاں لکھا ہے؟ عمرہ بنت عبد الرحمن تابعین کی اولاد میں سے تھیں, تابعین تابعہ صحابی تھیں, صحابہ کی اولاد میں سے تھیں, اور جتنا علم ان کے پاس تھا حدیث کا بڑے بڑے مردوں کے پاس نہیں تھا. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں امام مالک کے پاس آیا اور میں نے ان سے پڑھا, تو انہوں نے جب ان سے میں نے تعلیم مکمل کر لی تو میں نے کہا کہ جی میری تعلیم مکمل ہوگی, تو انہوں نے کہا نہیں, ابھی عمرہ بنت عبد الرحمن کے پاس جا کر پڑھو. تو کہتے ہیں جب میں عمرہ بنت عبد الرحمن کے پاس آیا اور پڑھنا شروع کیا تو مجھے لگتا تھا علم کا سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ڈاکٹر فرحت ہاشمی نہیں پڑھا رہے, ان کی بہن نگہت ہاشمی, ساری بہنیں پڑھا رہی ہیں ماشاءاللہ. اسرار صاحب کے کسی بیٹے کا نام سنا ہے آپ نے؟ لیکن ان کی سب بیٹیاں پڑھا رہی ہیں. یہ کون سا اصول ہے؟ خلافت مردوں کے لیے ہے. دیکھیں اقتدار کے حوالے سے پوچھا, یہ بھی آپ کی غلطی ہے. آپ کو جب بنیادی ٹرمز کا مطلب نہیں پتا آپ کام کیسے کریں گے؟ یہ بھی نہیں آئی آپ کو, ابھی تک یہی سمجھ نہیں آئی خلافت کس کو کہتے ہیں. خلافت حکومت نہیں ہے. پہلے اپنے ذہنوں کو کلیئر کریں, اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں, تبھی آپ کام کریں گے نا. اور صرف انہوں نے نہیں کہا, آپ سارے ہی اقتدار اور خلافت کو مکس کر رہے ہیں, غلط بات ہے. حکومت کا نہیں رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی, زمانے کے تغیر سے کسی کو بھی نہیں چارہ, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. یہودی کہاں حاکم ہے؟ کہاں حکومت ہے یہودیوں کی؟ ایک اتنے سے فلسطین کے حصے پر, اور اس فلسطین کے حصے کو بھی کتنے ممالک نے قبول کر لیا ہے بحیثیت اسرائیل. ابھی وہ دنیا میں اپنے آپ ایک جائز ریاست نہیں بنوا سکے, غاصب ہیں ابھی وہ. تو لہٰذا حکومت سب کچھ نہیں ہوتی. ایک حصہ ہے خلافت کا حکومت,
اور وہ تب ملتی ہے جب نمائندگی کی جاتی ہے. لہذا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے صحیح معنوں میں ریپرزینٹ کیا دین کو, تب اللہ نے خلافت دی. اور اللہ بار بار کہتے ہیں جب تم میرے دین کو قائم کرو گے تب میں تمہیں دنیا میں حکومت دوں. حکومت تو آخری چیز ہے. ہمارے معاشرے میں اسی کو پرائیورٹی ملی ہوئی ہے, تو ہمارے ذہن سیدھا ادھر ہی جاتا صحیح کہہ رہے ہیں آپ, آئندہ نہیں جائے گا, یہ ڈانٹ یاد رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آئندہ کبھی خلافت سے مراد اقتدار نہیں لینا. خلافت سے مراد ہے اللہ اور رسول کی نمائندگی, اور وہ ہر مسلمان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ومن عمی فعلیہا, تو جو اندھا بنے گا قرآن سے اس کا وبال اسی کے سر پر ہے. تو یہ وبال ایسا ہے کہ اس سے بڑا کوئی وبال نہیں ہے. وما انا علیکم بحفیظ, اور میں تم پر نگران نہیں بنایا گیا. کوئی بھی استاد ڈنڈے مار کر دین پر چلانے کا ذمہ دار نہیں ہے, لیکن ہمارا فرض ہے ہم ایسے تعلیمی ادارے کھڑے کریں, ہم ایسے ذرائع پیدا کریں کہ ہمارے بچوں کو دین کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ آئے, وہ کاز آئے جس کے لیے وہ کام کریں. اس کے بغیر تبدیلی نہیں آئے گی. وَكَذَّلِكَ, اسی طرح نُصَرِّفُ, ہم پھیرتے ہیں. نُصَرِّفُ اسم ہے یا فعل, ماضی یا مضارع؟ مضارع. یہ نون علامت ہے. آپ ایک نقطہ پڑھانے کے دوران ماضی اور مضارع کی طرف بتا دیجیے کہ مجھے اس کے بالکل کوئی بات نہیں ہے, آ جائے گی انشاءاللہ. نون پر پیش ہے اور یہ شروع میں ہے. فی الحال یہ سمجھ لیجیے, یہ شروع میں نون پیش نو ہے نا, یہ جس پر آ جائے مضارع کی علامت ہے. یا بھی ہے, حمزہ بھی ہے, تا بھی ہے. تو لہذا نصرف مضارع کی علامت ہے, اور کس کی علامت ہے؟ متکلم کی, جمع کی. نصرف ہم پھیرتے ہیں. الآیاتی, ان آیتوں کو. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ, اور بے شک ہم آیات پھیر پھیر کر لاتے ہیں. صرف ہوتا ہے چکر چلانا, سائیکل. صرف زر کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا. مصروف کا مراد یہی ہوتا ہے, چکر مار رہا ہے, بار بار گھوم رہا ہے. کام زیادہ ہو تو گھومتے ہی رہتے ہیں نا, اسی لیے اسے مصروف کہتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ, اسی طرح ہم گھما گھما کر بدل بدل کر آیتیں لاتے ہیں. وا اور لی, تاکہ یقولو وہ کہیں. لی کو الگ کر دیں تو بچا یقولو. یقولو کیا ہے؟ مضارع. کیسے؟ جب جہاں یا آئے گا وہ مضارع ہو جائے گا. یہاں پر پیش ہے, اسم کہاں سے ہو گیا؟ آپ نے اس کو اسم کیسے بنایا؟ آپ کو واو اور الف آخر میں نظر نہیں آ رہا؟ کس کی علامت ہے؟ ماضی کی کہ مضارع کی؟ تو پھر جا آلو وغیرہ کتنے لفظ آپ پڑھتے ہیں؟ ماضی جمع غائب مذکر, پہلا لائن کے صیغے ہیں یہ. یقولو وہ کہیں, درستا تو پڑھ آیا. درستا کیا ہے؟ یہ فعل ہے, ماضی مضارع. کیسے پتا چل گیا؟ تا ہے, تا تامہ, اس پر زبر. تو کیا ہے یہ؟ کون سا فعل ہے؟ ماضی کا مذکر حاضر واحد. درستا تو پڑھ آیا ہے. ولی یقولو درستا, تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ تو پڑھ کر آیا ہے. کون پڑھ کر آیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آیتیں بدل بدل کر لا رہے ہیں, ایک مضمون کو ڈیفرنٹ انداز میں بیان کر رہے ہیں, تاکہ وہ یہ بات نہ کہہ سکے کہ دوسری کتابوں سے پڑھ کر آپ ہمیں کس سے سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وا اور لی, تاکہ نبیینہ ہو کو الگ کر دیں, لی کو الگ کر دیں. نبیینہ ہو گیا. کیا ہے یہ؟ نبا سے ہے, شاباش. اسم یا فعل؟ فعل ہے. اور ماضی ہے, مضارع ہے. مضارع متکلم جمع, نون پر پیش, اور یہ مضارع میں متکلم کی علامت ہے, جمع متکلم. ولی نبیینہ,
تاکہ واضح کر دیں ہم اس کو، کس کو؟ اس بات کو، لِقَوْمٍ اس قوم کے لیے، لی نے قومین کو زیر دے دی تو لام زیر لی کیا ہے؟ حرف، اور لِقَوْمٍ کیا ہے؟ مرکب جاری، شاباش، لِقَوْمٍ اس قوم کے لیے یعلمون جو علم رکھتی ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ یعلمون، اور اس لیے بھی بدل بدل کر مضامین لا رہے ہیں کہ بات کو ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔ قرآن میں ریپیٹیشن ہے نا، مضامین کی ریپیٹیشن، مگر ہر بات کو، ایک بات کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے، ابلاغ کا، اظہار کا انداز الگ الگ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس کی دو وجوہات، کیونکہ کتابوں میں بنیادی طور پر ریپیٹیشن عیب ہوتی ہے، تقریر میں بھی ریپیٹیشن عیب ہوتی ہے، قرآن کے لیے عیب نہیں ہے، قرآن کے لیے اعجاز ہے، خوبصورتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میں بدل بدل کر آیتیں لاتا ہوں، دو وجوہات ہیں، ایک ہی آیت کو، ایک ہی مضمون کو رنگ برنگ انداز میں بیان کرتا ہوں، تاکہ ایک تو یہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سنا اور وہ کہانی ہمیں سنا دی، اور دوسرا اس وجہ سے کہ لوگ جن کو قرآن سے تذکیر پانا ہے، ایک طرح سے بات نے دل پر اثر نہیں کیا، ہو سکتا ہے دوسری طرح سے کر لے، تیسری طرح سے کر لے، چوتھی طرح سے کر لے، تو بدل بدل کر لا دیں۔ ہو سکتا ہے آپ دیکھیں نا، دوائیاں، پین کلر سارے پین ہی ختم کرتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے نا، تو کسی کو اگر بروفن سے فرق نہیں پڑتا اور آپ ڈاکٹر کو فون کرتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں اچھا پیناڈول دے کر دیکھو، اچھا نیمز دے کر دیکھو، دوائی بدل دیتے ہیں نا، ہوتا ہے وہ پین کلر ہی ہے، لیکن پین کلر کا تھوڑا سا نسخہ چینج ہونے سے اس درد کو فرق پڑ جاتا ہے جس کو دوسری دوائی سے نہیں پڑ رہا ہوتا، اور آپ اسی تکلیف میں وہ دوائی بارہا آزما چکے ہوتے ہیں، تو سمجھ نہیں آتی فرق کیا ہے، وہ فارمولے کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کا دل جذباتی باتوں سے پگھل جاتا ہے، کوئی میرے جیسے دماغ کا حامل ہوتا ہے تو جذباتی باتیں بری لگتی ہیں اس کو، تو وہ کہتا ہے لاجک لاؤ، کوئی کہتا ہے سائنس کی دلیل لاؤ، کوئی جو ہے وہ لمبی لمبی تقریریں پسند کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے مختصر بات کرو اور چلتے بنو، ٹائم ویسٹ نہیں کرو۔ تو ہر بندے کا اپنا مزاج ہے نا، ہر بندے کو مختلف ماحول اپیل کرتا ہے، سب لوگ ایک جیسے ماحول میں نہیں چل سکتے، اور ایک جیسے تعلیم سب پر یکساں اثر نہیں کرتی، تو پھر جس کو جو اپیل کرتا ہے، قرآن میں ہر مزاج کے بندے کے لیے مواد موجود ہے، وہ اس سے، جس کو قصے پسند ہے تو قصے بھی موجود ہیں، جس کو جمال پسند ہے تو جمالیاتی باتیں بھی موجود ہیں، جس کو شاعری پسند ہے تو وزن بھی ہے قرآن میں، جس کو نصیحت پسند ہے تو نصیحت بھی ہے، جس کو دلیل پسند ہے دلیل بھی ہے، جس کو سائنس پسند ہے سائنس کی دلیلیں بھی ہیں، یعنی ہر مزاج کے بندے کے لیے ایک گلدستہ فراہم کر دیا گیا ہے، اسی لیے ہر بات کو بدل بدل کر بیان کیا گیا، اسے ایسے نہیں سمجھ آتی چلو ایسے آ جائے، تو یہ مقصد ہے، اسی لیے قرآن میں ریپیٹیشن عیب نہیں ہے بلکہ اعجاز ہے، اور یہ قرآن کے سوا کسی کتاب کی خوبی نہیں ہو سکتی، کسی بھی کتاب میں ریپیٹیشن ہو جائے نا تو انسان بور ہو جاتا ہے نا۔ کوئی سوال ہو آج کے بارے میں؟ ڈر گئے؟ اچھا، باقی سوال نہیں ہے؟ جی نورین جی، باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، زندگی کا مقصد کیا ہے، بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اس کی میں نے آپ سے عرض کر دیا نا، آپ سب اپنی ذات کے قید خانے کی قیدی ہیں۔ جی ہاں، یعنی میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، میں شاید پہلے بھی کبھی بیان کر چکی ہوں۔ ایک خاتون میرے پاس آئیں اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے تھے، ایک 6-7 سال کا تھا، ایک 3-1 سال کا تھا، اور وہ بہت رو رہی تھیں، اور روتی ہوئی آئی ہیں کہ میں جب اندر آئی تو وہ رو ہی رہی تھیں، اور پھر وہ روتی ہی رہی، اور بڑی مشکل سے انہوں نے یہ بتایا کہ جی میں بڑی مظلوم ہوں، میرے ماں باپ مر گئے، چچا نے میٹرک کر کے بعد ہماری شادیاں کرا دی وغیرہ۔ تو شادی میں نے پوچھا کیسی ہوئی؟ بہت اچھے ہیں میرے میاں، بہت اچھے ہیں، بات بہت مانتے ہیں، گھر اپنا، کاروبار اپنا ہے۔ میں کہا بیٹے آپ کے ہیں؟ جی بیٹے میرے ہیں، اور میں بہت دکھی ہوں، بہت محروم ہوں۔ تو میں نے ان سے یہ کویسچن کیا، بھائی ماں باپ مر گئے، وہ تو ان کی ایج تھی نا، اب بعد میں آپ کے چچا نے آپ کو پالا، گھروں میں کام پہ بھی تو لگا سکتے تھے، لیکن انہوں نے آپ کو پالا، اپنی حیثیت کے مطابق تعلیم دی، پھر آپ کی شادی اچھے گھر میں کی، ایسے بندے سے کی جس کا کاروبار اپنا ہے، گھر اپنا، اچھا گھر ڈھونڈا نا، لڑکا بھی مذہبی ہے، وہ آپ کے ساتھ اچھا بھی ہے، اللہ نے آپ کو ایک کے بعد ایک 2 بیٹے بھی دے دیے، ابھی بھی آپ محروم ہیں۔ تو یہ اصل میں نہ پتہ کیا ہے، ہم نے اپنے راستے میں دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ آپ جب تک اپنی ذات کے قید خانے سے نہیں نکلیں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ مقصد طے نہیں کرنا، مقصد تو طے شدہ ہے کہ نہیں،
انسان مقصد کے تحت پیدا کیا گیا کہ ہم ہی پیدا کر دیا گیا؟ تو مقصد تو متعین ہے، تعین تھوڑی کرنا ہے مقصد کا، صرف اس کو اپنانا ہے، ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے. اور تسلیم کی راہ میں رکاوٹ پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری ذات. اپنی ذات کا پتھر عبور کر لیں، باقی سب کچھ آپ کو سیدھا سیدھا ملے گا. ٹھیک ہے، لیکن میرے ذہن میں 2 کوسچنز ہیں. Please. کہ اقتدار کی اگر بات ہو تو وہ تو پھر مرد حضرات کو ہی، آج تک تو کبھی کسی خاتون کا میں نے نہیں اسلام میں سنا کہ خاتون اس میں ٹیکنیکل پرابلمس ہیں، ٹیکنیکل پرابلمس ہیں. لیکن ایک ماں ہی کا بیٹا اچھا حکمران بنتا ہے، ماں تربیت کرے گی. دیکھیں بات وہی ہے، بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ کہتے ہیں پطرس بخاری، وہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی ماں نے ہی اس کو محمد بن قاسم بنایا تھا، طارق بن زیاد کی ماں نے ہی اسے طارق بن زیاد بنایا تھا. ویسے ایسا ہے نہیں، طارق بن زیاد بیچارے نو مسلم تھے، لیکن انہوں نے ایک بات لکھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مائیں بچوں کو تربیت دیتی ہیں. اچھا، تو اب دیکھیے کہ محمود غزنوی جو تھے نا، ایک غلام کی حیثیت سے سیل ہوئے تھے ان کے والد، محمود غزنوی خود نہیں. تو پھر ان کی شادی جو ہے وہ سبکتگین کی جو ہے وہ گورنر نے اپنی بیٹی سے کر دی، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ لڑکا کہیں نہ کہیں پہنچے گا. آزاد کردہ غلام تھے. تو محمود کو اتنی لیاقت کہاں سے آ گئی؟ یہ سارا جذبہ ان کی ماں کا تھا، جو ان کی ماں نے کنوے کیا. ان کی ماں بڑی پڑھی لکھی عورت تھی اور اسلام کے بارے میں بڑے شدید وہ ویوز رکھتی تھیں اور بہت کام کرنا چاہتی تھی. تو انہوں نے اپنے میاں سبکتگین کو بھی مجبور کیا، ایون اپنی فیملی کے خلاف. ان کا بھائی کم عمر تھا، حکمران بنا دیا گیا، تو وزیروں نے لوٹ مچا دی. تو انہوں نے اپنے میاں کو کہا کہ حکومت لے لو، اقتدار پر قبضہ کر لو، اس لیے کہ اسلامی حکومت کے بھائی میرا کم عمر ہے اور لوگ اس کو لوٹ رہے ہیں. تو سبکتگین اس طرح حاکم بنے. اور محمود کہا کرتے تھے کہ میرے اندر جو فلسفی ہے، جو تھاٹ ہے، وہ میری ماں نے دی اور ایسا ہی ہے. تو مائیں ہی سب کچھ بناتی ہیں. براہ راست حاکم نہیں بن سکی نا، اس میں ٹیکنیکل پرابلمس ہیں، بہت ساری پرابلمس ہیں. وہ انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا تو ڈسکس کریں گے. پردہ بذات خود ایک مسئلہ ہے نا. تو ان ساری، یعنی کہ ویسے مسئلہ نہیں ہے، حکومت کی راہ میں ایک مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے عورتوں کی حکومت کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا. یہ جملہ بڑا معروف ہے، بہت سارے لوگوں کی منسوخ کیا جاتا ہے. کوئی کہتے ہیں نپولین نے کہا، کوئی کہتا ہے کس نے کہا، مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے. لیکن مائیں ہی قوموں کی تربیت کرتی ہیں اور بچوں کو جو بناتی ہیں مائیں بناتی ہیں. جی دوسرا آپ کا کیا سوال ہے نادیہ؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب مجھے اپنے سارا کہ جب مجھے صوف حدیث کا پتہ ہے کہ یہ صوف ہے، تو ہم اس کا حوالہ کیوں دیتے ہیں جب ہمارے پاس قرآن کے اتھینٹک حوالے موجود ہوتے ہیں؟ کیونکہ حدیث بیان کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. دیکھیں حدیث 3 طرح کی ہے. صحیح حدیث، یعنی یہ بنیادی قسمیں ہیں. پھر صحیح میں بھی درجے ہیں. صحیح حدیث، ضعیف حدیث اور من گھڑت. من گھڑت کا تو بیان کرنا قطعی طور پر حرام ہے. ضعیف حدیث جو کسی کی فضیلت میں ہو یا کسی چیز کی فضیلت میں ہو، جیسے سورہ یاسین کی فضیلت میں جتنی حدیث ہے سب ضعیف ہیں، ان کو بیان کرنے سے منع نہیں کیا گیا. کہ محدثین کہتے ہیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن جو عقائد وغیرہ پر مشتمل حدیثیں ہیں، اگر ان میں ضعف ہو، ان کی سند ضعیف ہو، تو وہ بیان نہیں کی جائیں گی. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ اپنے سیکٹ کو مدد فراہم کرنے کے لیے. لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ حدیث ضعیف تو کیا من گھڑت ہی ہے، وہ اگر میرے نقطۂ نظر کو مضبوطی فراہم کرتی ہے تو اٹھ کر بیان کر دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جس نے جھوٹ بولا اس نے ٹھکانہ جہنم میں بنایا. پھر پتہ ہے ضعیف میں نا قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے جس میں ضعف تھوڑا ہوتا ہے، یعنی کہ 10% شک ہے اور 90% یقین ہے کہ حدیث ہی ہوگی، تو اس میں پھر اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. کوئی 50% ہوتی ہیں، اور کوئی جن کے ساتھ دیکھو نا ضعیفاً جداً، وہ ہوتا ہے کہ 70 سے 80% شک ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، تو ان کو تو بالکل ہی نہیں بیان کرنا چاہیے. تو سب سے اچھی طریقہ کار تو یہ ہے کہ صرف صحیح حدیثیں بیان کی جائیں، ضعیف حدیثوں سے احتراز ہی برتا جائے. کیونکہ 10% بھی شبہ تو ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے.
اس میں پھر محدثین یہ تھوڑی سی نرمی دیتے ہیں کہ جو جب وہی کہ کسی صورت یا کسی شخص کی فضیلت پہ کوئی حدیث ہے تو شک بھی ہے کہ ضعیف ہے تو آپ بیان کر سکتے ہیں، جس کی میں نے ابھی مثال عرض کی کہ جیسے سورہ یاسین کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں سب ضعیف ہیں، لیکن چلو اگر کہہ دیتے ہیں لوگ بیان کر دیتے کوئی حرج نہیں، یاسین ہی پڑھیں گے نا، قرآن پڑھنے کا اجر مل جائے گا اگر حدیث ضعیف بھی ہے تو ٹھیک ہے۔ اس چیز کو لے کے کتنے جو ہمارے فتنے بنتے ہیں، بیچارے کرتے کرتے بن گئے، مطلب میری اپنی جو اللہ بخش نانی جو تھی وہ ان کا معمول تھا زیادہ کون سورہ وہ لازمی پڑھتے تھے، سورہ یاسین اور یہ وہ سارا کچھ وہی اپنے آپ کو ثواب کا کام سمجھ کرتے ہوئے وہ اللہ کے پاس سے نہیں۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اسی وجہ سے جو محدثین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سختی والے ٹھیک ہے اور ایک تساہل پسند یعنی نرمی والے۔ تو جو محدثین تو ذرا مزاجن کڑک ہے نا وہ تو کہتے ہیں بالکل بیان مت کرو، اور میں خود یعنی انہی محدثین کے ساتھ ہوں، میں محدث تو نہیں ہوں لیکن میری رائے انہی محدثین کے ساتھ ہے، میں کہتی ہوں کہ ساری پابندی ہو جانی چاہیے، صرف صحیح حدیث سے بیان کی جائے تاکہ امت ایک جگہ کھڑی ہو سکے۔ لیکن جو تساہل پسند ہیں بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فضیلت والی حدیثیں بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب تھوڑا سا کانسیپٹ یہ لوگوں کا کلیئر ہونا چاہیے، جیسے نفل نماز آپ کو فرض نماز سے بے نیاز نہیں نہ کر سکتی، اسی طرح اگر میں یاسین کی فضیلت کو تسلیم کر لوں اور روز پڑھنا شروع کر دے تو مجھے قرآن کی تلاوت سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ لیکن ہمارے بڑے حتیٰ کہ حج پر جاتے ہیں تو پنسورے لے کر جاتے ہیں، قرآن گھر میں چھوڑ جاتے ہیں اور پنسورے کو کافی سمجھتے ہیں۔ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں تو باقی منصورے چلتے ہیں، اصل میں ہم جو بھی دعائیں جو مجھے تھوڑا بہت یاد ہے وہ انہیں کو دیکھتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں، گنج العرش، ہاں جی وہ سارے ضرور ایک ٹائم تک میں بھی میں نے خود میں سے زیادہ شکر الحمدللہ میں نے کبھی اس لیے اللہ کے نام ہی تھے زیادہ تو مجھے گم ناموں سے محبت کی وجہ سے پڑھتی نہیں، ورنہ مجھے نہیں میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہی۔ بہت بڑی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کل آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے آئی تھی دعائے گنج العرش، یہ دوسرے حدیث کس نے ترجمہ کی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ تو بہرحال اس میں کوئی شرکیہ بات تو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک دعائیں موجود ہیں تو ہم کیوں ادھر ادھر ٹائم ویسٹ کریں، اور ہمارے پاس قرآن موجود ہے ہم کیوں ادھر ادھر ٹائم ویسٹ کریں۔ پھر بہت ساری چیزیں لوگوں نے خود بنا لی، جیسے شش کفل، ہفت ہیکل، نہ سر نہ پیر نہ دلیل، کچھ اپنے پاس سے ایم ہی گھڑ لیا، قصیدہ غوثیہ شریف۔ کیونکہ اس پہ لکھا ہوتا تھا نا اس کو پڑھیں گے تو اتنی دفعہ پڑھنے کا ثواب، جی جی شارٹ کٹ تھا نا وہ سارا۔ اچھا عہد نامہ، اب یہ آپ دیکھیں حدیث کی دعا ہے اور ہم نے اس کو کیا بنا دیا شارٹ کٹ، جو عہد نامہ پڑھے گا شہید کی موت مرے گا، لہٰذا قرآن وغیرہ سب بند کر دو، ایک عہد نامہ پڑھو اور سو جاؤ، عشاء بھی مت پڑھو۔ یعنی میں نے یہ لوگوں کا معمول دیکھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں اس کو یاد نہیں، اس کو ساتھ رکھ لو، اس کے کفن میں ساتھ رکھ لو، دیکھ کے پڑھ لے گا تو بولتے ہیں۔ بالکل۔ آپ قرآن مجید ساتھ رکھ دیں بھائی، حساب پھر بھی ہوگا۔ بڑی بدعتیں ہیں تو کلمے لکھتے ہیں۔ ریزن پتہ کیا ہے؟ شارٹ کٹ، کام نہ کریں۔ اللہ جو دلوں کے حال جانتا ہے، جس نے پیدا کیا اس کو نہیں پتا کہ یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، اسی کا نہیں جی وہ گمان کرتے ہیں، گمان ہے نا کہ منکر نکیر آئیں گے کلمہ لکھا دیں گے کہ واپس چلے جائیں گے۔ اچھا منکر نکیر کو جو لسٹ دی گئی ہے حساب کتاب کے لیے اس میں لکھا نہیں ہوا کہ مسلمان خاندان کا مرا ہوا بندہ ہے۔ وہ میں نے پڑھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عمر کو کہا کہ عمر تب کیا کرو گے جب نیلی آنکھوں والا اور کالے چہرے والا تمہیں اٹھا کے پوچھے گا؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا میرے حواست تم سے ایسے ہی کام کریں گے جیسے وہاں بھی کرتے ہیں؟ کہا پھر خیر ہے۔ تو وہ والی بات ہے کافر، اور میرا خیال ہے کہ ایک اور کوشچن ہے، آپ نے کل اخوت کے بارے میں بات کی تھی، تو آپ اپنی کلاس میں وہ کیسے پروو کر سکتی ہیں؟ میں یہ آپ سے کوشچن پوچھوں گی۔ بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا۔ اللہ رب کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا احسان ہے آپ پر، میں نے آپ کی قوم کے مابین محبت پیدا کر دی، آپ پوری زمین کی دولت خرچ کر کے بھی پیدا نہیں کر سکتے تھے، تو جب آپ پیدا نہیں کر سکتے تو میں حقیر ناچیز کس کھیت کی مولی ہوں؟ میں صرف دعا کرتی رہتی ہوں کہ اللہ ان کے دل جوڑ دے اور ان کو ایک ٹیم بنا دے۔ دل اللہ کے اختیار میں ہے، بندوں کے نہیں ہے۔ اوس اور خزرج کی 100 سال کی دشمنی 1 سال کے اندر ایسے پیار میں بدل گئی جس کی مثال نہیں ملتی، اور اللہ نے اسی کو اپنا انعام قرار دیا۔ اور اللہ نے انصار کو بھی کہا اے گروہ انصار یاد کرو تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے کے کھڑے تھے، میں نے تمہارے دل جوڑ کر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو پتہ ہے کیا، یہ اخوت سمجھائی جا سکتی ہے، سکھائی نہیں جا سکتی، یہ اندر سے پھوٹتی ہے، یہ باہر سے انڈیلی نہیں جا سکتی۔ یہ اللہ دلوں میں پیدا کر سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی صاحب ملنے کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کوئی بچہ تھا، کوئی بچہ، حسن یا حسین یا اسامہ. تو آپ باتیں کرتے ہوئے بار بار اسے پیار کرتے اور چومتے تھے. تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو ایسے پیار نہیں کیا. آپ نے کہا اگر اللہ نے آپ کو دل سے محبت اٹھا لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو میں بھی دعا ہی کر سکتی ہوں کہ اللہ آپ کے دلوں میں محبت پیدا کر دے اور آپ کے دلوں کو جوڑ دے اور آپ کو مومن بہن بھائی بنا دے. میں اس کی رغبت دلا سکتی ہوں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کے لیے نورانی سٹیج بنائے جائیں گے اور انہیں ان پر بٹھایا جائے گا اور ان کی عزت اور توقیر دیکھ کر شہداء اور انبیاء بھی ان پر رشک کریں گے. تو اس کی رشک کی تفسیر میں محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا مرتبہ بڑھ جائے گا، بلکہ ان کو کم کام پر اتنا بڑا انعام ملے گا کہ انبیاء اور شہداء کہیں گے کتنے کم کام پر اتنا انعام پا رہے، اس پر رشک کریں گے. تو صحابہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے پیار کریں. تو جب آپ اللہ کی خاطر پیار کرتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کریں، ایک دوسرے کو ڈھانپنا سیکھیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں. اور یہ گنجائش مصنوعی پیدا نہیں کی جاتی، یہ خود بخود ہو جاتی ہے. جیسے میں اس کی ایک موٹی سی مثال دوں گی کہ کسی کا بچہ آ کر شاؤٹ کرے یا بیڈ پر چڑھ کر کہے بڑا بدتمیز ہے، اور اپنا بیڈ پر چڑھ کر چھلانگے مارے تو ہم ویڈیو بنانے بیٹھ جاتے ہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ دل کے اندر محبت ہے نا. تو یعنی یو کانٹ ہیلپ اٹ. تو اللہ سے دعا بھی کریں اور مومن کی محبت پیدا کریں. یاد رکھیں مومن کی محبت کے بغیر اب جنت میں نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے. دوسرے مومنوں کی محبت ایمان کی علامت ہے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ اس کی ایک مثال میں اکثر بیان کرتی ہوں، مجھے یہ مثال محبوب بہت ہے کہ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگا، افق کا معاملہ ہوا، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو ہیں ام ایوب، وہ آ کر کہنے لگی کہ آپ نے سنا ابو ایوب ایسی اور ایسی بات. تو انہوں نے کہا کہ کیا اگر تم عائشہ کی جگہ ہوتی تم ایسا کرتی؟ تو کہنے لگی نہیں میں تو کبھی نہ کرتی. تو انہوں نے کہا کہ عائشہ تم سے اچھی مسلمان ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتی؟ اور اللہ کی قسم جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، اگر میں صفوان بن معطل کی جگہ ہوتا تو میں ایسا کام کبھی نہ کرتا، اور صفوان تو مجھ سے اچھا مسلمان ہے. اچھا گمان اور محبت. آپ پھر میں وہی عرض کروں گی، اگر آپ کی نند کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی بھی غلطی لڑ پڑے، اور آپ کی نند کی ساس فون کرے کہ تمہاری نند مجھ سے ایسے اور ایسے لڑی، تو آپ 4 باتیں اور گنوا دیں گے تو ہے ہی ایسی، وہ تو میرے ساتھ بھی یوں کرتی ہے. اور اگر آپ کی بہن کی ساس فون کرے کہ تمہاری بہن مجھ سے لڑی ہے، تب کیا کریں گے؟ صفائیاں پیش کریں گے، بتائیں گے بھی نہیں اور صفائیاں پیش کریں گے. نہیں وہ آنٹی جی یوں ہو گیا ہوگا، آنٹی جی اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، آنٹی جی یہ ہو جاتا ہے، 10 صفائیاں پیش کریں گے. یہ محبت ہے، یہ محبت ہے. تو جب تک دل میں مومنوں کی محبت پیدا نہیں ہوتی ہمارے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. ایمان کی تکمیل کی علامت دوسرے مومنوں سے محبت کرنا ہے، اور محبت عیب ڈھانپ دیتی ہے. لہٰذا ایک ماں اپنے ڈسیبل بچے کا عیب ڈھانپ لیتی ہے نا، یہ ماں کے اندر ہوتا ہے. تو محبت کرنا سیکھیں، اس لیے کہ آپ کے دلوں میں مومنوں کی محبت آپ کے ایمان کے اعلیٰ درجے کی علامت ہے. کوئی راستہ نہیں. میں بھی دعا کرتی ہوں، آپ بھی دعا کریں اور اچھی شہد کی مکھی بنیں. بہت اچھی بات کہتے ہیں امام ابو یوسف علیہ رحمہ. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے عیب مت دیکھا کرو، خوبیاں دیکھا کرو. اللہ کی مخلوقات سے سیکھو. ایک شہد کی مکھی گندے جوہڑ یا تالاب پر جاتی ہے تو پورے گند کو چھوڑ کر صرف پھول تلاش کرتی ہے اور پھول پر بیٹھ کر رس لیتی ہے اور اسے شہد بناتی ہے جو سب کے کام آتا ہے. اور ایک گندی مکھی ایک شفاف گھر میں آتی ہے اور پورے صاف گھر کو چھوڑ کر اس جگہ جا کر بیٹھتی ہے جہاں ایک گند کا قطرہ گرا ہوتا ہے اور اس گند سے کچھ نہیں بنا پاتی. اور اللہ رب کریم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. بربادی ہے ہر اس بندے کے لیے جو بہت عیب تلاش کرتا ہے اور بہت برائیاں کرتا ہے.
جب ہم ان چند چیزوں پر توجہ دیں گے نا تو اخوت پیدا ہوگی. بس اللہ سے دعا کریں اور اپنے اوپر دھیان دیں. ٹھیک ہے جی جی پلیز. عادت بنی ہوتی ہے جب کر لیتی ہے نا کوئی بھی عادت، اب پھر بعد میں عادت ہے کہ یہ میں نے عادتاً ایسے کر دیا یا چغلی کرنا یا کسی کی برائی کرنا یا کچھ بھی، حالانکہ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، ارادہ کیا ہوتا ہے، لیکن عادت بنی ہوتی ہے وہ ہو جاتا ہے اور بعد میں آ جاتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہے. جیسے نماز میں نے کئی چیزیں دیکھی ہیں میں وہ غلط کرتی تھی اور میں کوشش کرتی کہ میں اس کو ٹھیک کروں، لیکن جب وہ رکعت یا وہ حصہ پڑھا جاتا ہے پھر یاد آتا ہے کہ یہ میں نے پھر غلط کر دیا. دو باتیں ہیں. ایک، جب غلطی ہو جائے استغفار کریں. استغفار غلطیوں کو ختم کرنے میں، یعنی کہ ایک تو اس کا ثواب وہ ہے نا، اس کی بات نہیں کری، غلطیوں کو، عادت کو چینج کرنے میں مدد کرتی ہے. اسی وقت جب خیال آئے استغفار کریں. اگر وہ کسی کا حق ہو، یعنی کسی کی چغلی کی ہے، غیبت کی ہے، اور وہ بندہ ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے بات کرنے سے فساد نہیں بنے گا، تو پھر اس کے سامنے ایڈمٹ کر کے بھی معذرت کریں. جب آپ ایک دو دفعہ معافی مانگیں نا نفس کو گراں گزرے گا، پھر نفس خود بخود باز آنے لگے گا. تیسری چیز صدقہ کریں. جب غلطی کریں صدقہ کریں اس کے کفارے میں. جب مال خرچ کریں گے نفس کو گراں گزرے گا، وہ چینج ہوگا. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں کریں تو انشاءاللہ چینج آنا شروع ہوگا. تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اوور نائٹ نہیں ہوتا، لیکن گریجولی ہو جاتا. ٹھیک ہو گیا. بہت اچھی علامت ہے، بہت اچھی علامت ہے. لیکن اپنی غلطی کو مارک کرنے کے بعد اس کو چینج بھی کرنا. ٹھیک ہے، صرف مارک نہیں کرنا، چینج بھی کرنا. اور کوئی بات؟ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.